آج ہم میر تقی میر کی جس غزل پر بات کریں گے اس کا پہلا شعر ہے: آنکھوں میں جی میرا ہے ادھر یار دیکھنا، عاشق کا اپنے آخری دیدار دیکھنا۔ آنکھوں میں جی ہونے کا مطلب ہے کہ بالکل ہی آخری وقت آ گیا ہے، یعنی مرنے والے ہیں، اور یار سے مراد ان کی اپنا دوست یا اپنا معشوق ہی ہو سکتا ہے۔ دیدار کہتے ہیں دیکھنے کو، آخری دیدار کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے آخری بار دیکھ لو۔ میر صاحب نے اپنے بعد آنے والوں کو بہت متاثر کیا۔ ان میں ایک نام فانی بدیونی کا بھی ہے، اور وہ اسی طرح کے شعروں سے کافی متاثر معلوم ہوتے ہیں۔ ان کی بڑی مشہور غزل ہے مالے سوز غم ہائے نہانی دیکھتے جاؤ، وہ تقریباً اسی سے ملتا جلتا ہے۔ لیکن ہم میر پر بات کر رہے ہیں تو اگر غور کریں تو میر کے ہاں ایک بہت ہلکا سا مانوی قسم کا لطف بھی نظر آتا ہے، یعنی آخری دیدار سے مراد یہ ہے، جیسا کہ آپ کو ابھی بتایا، کہ عاشق کی وہ کیفیت یا اس کا وہ وقت جب وہ اپنے معشوق کا آخری دیدار کر رہا ہے۔ عاشق کے آخری وقت میں معشوق اگر عاشق کی طرف منہ کر لے تو وہ عاشق کو اپنا آخری دیدار کرتے ہوئے دیکھ لے گا۔ اس یہاں پر بہت ہی خوبصورتی سے آنکھوں کا جو لفظ استعمال کیا ہے اور دیکھنا، اس کا جواب نہیں ہے۔ اس کا دوسرا شعر ہے: کیسا چمن کے ہم سے اسیروں کو منع ہے، چاکے قفس سے باغ کی دیوار دیکھنا۔ اسیروں جمع ہے اسیر کی، اور اسیر کا مطلب ہوتا ہے قید ہونا یا قیدی ہونا۔ چاک، دیکھیے چاک کے ویسے تو کئی معنی ہیں، پھٹے ہوئے کو بھی چاک کہتے ہیں، جس کے اوپر کمہار جس چیز کو گول گھما کر اپنے برتنوں کو ایک مخصوص شکل دیتا ہے اس کو بھی چاک کہتے ہیں۔ لیکن یہاں ان کی مراد چاک سے وہ ایک گول چار دیواری ہے جو کہ کسی بھی کنویں کے گرد بنا دی جاتی ہے، احتیاط کے حوالے سے بناتے ہوں گے، تو وہ اس وقت اس کو انہوں نے یہاں پر اسی مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا ہے۔ اس شعر کا تخیل تو بہت زبردست ہے اور اظہار کی برجستگی بھی کمال کی ہے۔ کیسا چمن کہہ کر ایک پورے جملے کا مفہوم ادا کر دیا ہے، اور ہم سے کہہ کر ایک پورا فسانہ بھی کہہ دیا ہے، اور خود کو دوسرے اسیروں سے الگ تھلگ بھی قرار دیا ہے۔ اب دوسرے مصرے میں مجبوری کو انتہا کے درجے پر پہنچایا کہ قفس میں چاک تو ہے اور اس چاک سے دیوار باغ بھی نظر آتی ہے، لیکن ادھر دیکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ حکم شاید یہ ہے کہ آنکھیں بند رکھو یا اس کی طرف اپنا منہ نہ کرو، رخ نہ کرو۔ اب چاکے قفس سے جھانک کر دیکھنے کو امیر نے اپنے ایک اور شعر میں بھی استعمال کیا ہے، وہ کافی بہت ہی خوبصورت ہے، شعر سن لیجئے آپ: کہ امیر اسیروں کو در باغ جو واہ ہو، ہے رنگ ہوا دیکھنے کو چا کے قفس بس۔ اس میں کئی لوگوں نے اس قسم کے اپنے اشعار میں یہ سب کچھ استعمال کیا، لیکن میر صاحب کا تو جواب ہی نہیں، انہوں نے تو بہت ہی اعلیٰ طریقے سے ان الفاظ کو ان اشعار میں استعمال کیا ہے۔ اگلا شعر ہے کہ صیاد دل ہے داغ جدائی سے رشک باغ، تجھ کو بھی ہو نصیب یہ گلزار دیکھنا۔ صیاد کہتے ہیں شکاری کو، ظالم کے معنوں میں بھی اکثر شعراء نے اس کو استعمال کیا ہے، اور گلزار باغ کو کہتے ہیں، یہ سب آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھا کیجئے کہ جب شعراء قفس یا چمن کی بات کرتے ہیں یا گلزار کی بات کرتے ہیں تو ان کی مراد وہ دنیا ہوتی ہے جہاں پر ان کو طرح طرح کے تجربات ہوا کرتے ہیں۔ اب اس کا پہلا مصرع تو چلیے کوئی خاص نہیں ہے، لیکن دوسرے میں جو ان کا بیان کرنے کی بات ہے بہت خوب ہے۔ اب اس میں بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صیاد کو دعائیں دے رہے ہیں، لیکن دراصل بد دعا دے رہے ہیں کہ تیرا بھی دل داغ جدائی سے بھر جائے۔ اب صیاد کی مناسبت سے رشک باغ بہت خوب ہے،
مرزا غالب نے بھی اپنے جگہ پہ یعنی ایک شعر میں یہ پرایا اختیار کیا ہے، بلکہ ان کے ہاں تو رنگ زیادہ شوق ہے۔ وہ شعر آپ کو یاد ہوگا: جس زخم کی ہو سکتی ہو تدبیر رفو کی، لکھ دیجیے یارب اسے قسمت میں اردو کی۔ یہ شعر ہم غزل، اس پوری غزل کی تشریح کر چکے ہیں۔ اگر آپ پیچھے جا کر اس کو دیکھیں گے، اسکرول اپ کریں گے، تو آپ کو یہ غزل بھی یہاں پر ضرور مل جائے گی۔ تو بہت اچھا، بہت اعلیٰ شعر ہے، اس میں تو خیر کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اس کا آخری شعر ہے کہ گر زمزمہ یہی ہے کوئی دن تو ہم سفیر، اس فصل ہی میں ہم کو گرفتار دیکھنا۔ زمزمہ کا مطلب ہوتا ہے نغمہ، گیت، گانا، اور سفیر کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ آواز ملانے والا ہو۔ تو یہاں پر آپ سفیر سے معنی لے لیجئے دوست، یا وہ جس کو مخاطب کر رہے ہیں ان کا کوئی غم گسار ہے، کوئی چارہ ساز ہے اس کو۔ اور اس فصل کا مطلب یہ ہے کہ اسی دوران، یعنی جو بہار کا موسم آیا ہوا ہے، اسی دوران، چونکہ شعرا بہار اور خزاں کی بہت بات کرتے ہیں، تو اس لیے ہم آپ کے لیے یہ ہم پیش کیے دیتے ہیں۔ میر کو یہ مضمون بہت پسند تھا، اور وہ ساری زندگی اپنے جو شاعری کرتے رہے، اس میں طرح طرح سے اپنے شعروں میں اس کو باندھتے رہے۔ اس شعر کے علاوہ بھی بعض اور شعروں میں بھی یہ مضمون انہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے باندھا ہے۔ اور اس میں اگر آپ اس کا مطلب کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو کوئی خاص اس کا مطلب تو نہیں ہے۔ مطلب وہ یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر جس نے کہا کہ گر زمزمہ یہی ہے، زمزمہ سے مراد ان کی یہاں پر گیت، ویسے تو معنی آپ کو بتلا دیے کہ گیت ہیں، لیکن اصل میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر یہی حالات رہے تو پھر یہ جو فصل آئی ہوئی ہے، فصل گل آئی ہوئی ہے، اس میں ہم بھی گرفتار ہو جائیں گے۔ گرفتار ہو جائیں گے مطلب یہ کہ ہم پر بہت زیادہ مصیبتیں اور بہت زیادہ مشکلات ہم پہ پڑ جائیں گی۔ تو شعر میں کوئی بہت زیادہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت زیادہ انہوں نے کسی فلسفے کو بیان کیا ہے۔ میر کی شاعری میں ویسے بھی سادہ سادہ سی چھوٹے چھوٹے مصروں میں بہت خوبصورت باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن وہ معنی خیز ہوتی ہیں۔ تو اس شعر کا اگر آپ مختصر سا مطلب کرنا چاہیں تو وہ یہی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ مصیبتیں جو اس وقت ساری دنیا پر پڑی ہوئی ہیں، اگر یہ جاری رہیں تو دوستو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم بھی ان میں عنقریب ہی پھنسنے والے ہیں۔ تو میر کی اس غزل کے یہ چند اشعار تھے جن کی مشکل الفاظ کے معنی اور شرح ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اگر آپ کو یہ غزل اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے میر غالب یا کسی اور شاعر کے کسی اور کلام کے ساتھ اگلی محفل تک۔ اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔